अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज़ के तहत आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है हाइड्रोलॉजी, यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसका ताल्लुक़ ख़ास पानी से है। और आज का टॉपिक है रेन फॉर्मेशन, यानी बारिश बनती है और बरसती है तो किन मराहिल से होकर वो गुजरती है। इस सिलसिले में हमने ये वीडियो बनाया है। रेन फॉर्मेशन के स्टेजेस हम आपको समझाएंगे एज पर लेटेस्ट स्टडीज़, एनिमेशंस की मदद से और डायग्राम्स और इमेजेस की मदद से। फिर हम एज यूजुअल कुरान के वर्सेस यानी कुरान की आयतों को भी कोट करेंगे और बताएंगे कि हैरत अंगेज तौर पर जो लेटेस्ट साइंस कह रही है रेन फॉर्मेशन स्टेजेस के सिलसिले में, वही बातें कुरान भी कह रहा है। यानी बेसिक जो स्टेजेस होते हैं रेन फॉर्मेशन के सिलसिले में, वही बेसिक स्टेजेस कुरान भी कह रहा है और लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ भी कह रहे हैं, कुरान की उन आयात को कंफर्म कर रहे हैं। देखिए, रेन फॉर्मेशन में जो स्टेजेस हैं बेसिकली वो 3 हैं। एक है एवेपोरेशन, यानी पानी का भाप बनकर उठना। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, यानी वो भाप का छोटे छोटे बादलों की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जाना। और कंडेंसेशन, यानी वो छोटे छोटे बादल जब एक बड़ा बादल बन जाते हैं तो ठंडे होकर बारिश की शक्ल में बरसने लगते हैं। ये है 3 बेसिक स्टेजेस रेन फॉर्मेशन में। इनकी तफसील हम आगे देखते हैं। सबसे पहले रेन फॉर्मेशन का स्टेज है एवेपोरेशन, यानी पानी का भाप बनकर ऊपर उठना। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इट इज़ गॉड हु सेंड्स द विंड्स, यानी वो खुदा है जो हवाएं भेजता है। यानी यहाँ पर उन हवाओं का जिक्र हो रहा है खास तौर पर जिनका ताल्लुक बारिश से है। देखें साइंटिफिक स्टडीज क्या कहते हैं। Countless air bubbles formed by the foaming of the oceans continuously burst and cause water particles to be ejected towards the sky। यानी समंदरी सतह पर उमन हवाएं चलने के सबब जो कफ यानी फोम फॉर्म होता है, उसके सबब कई एयर बबल्स, अनगिनत एयर बबल्स फॉर्म होते हैं, फटते हैं और फिर उनके वाटर पार्टिकल्स हवा में उठते हैं। These particles which are rich in salt are then carried away by winds and rise upward in the atmosphere। यानी ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं, यानी पानी के जो बुखारात हैं, उनको हवा लेकर ऊपर की जानिब उठती है। These particles which are called aerosols, यानी ये वाटर पार्टिकल्स को एरोसोल्स कहा जाता है। function as water traps and form cloud drops by collecting around the water vapor themselves। यानी ये पार्टिकल्स जिनको हम एरोसोल्स कह रहे हैं, ये मजीद पानी के बुखारात को कलेक्ट करने का काम करते हैं और फिर इनको हवाएं यानी विंड्स लेकर छोटे छोटे बादलों की शक्ल में ऊपर उठती हैं। दूसरा स्टेज है रेन फॉर्मेशन का ट्रांसपोर्टेशन, यानी जब पानी के बुखारात को छोटे छोटे बादलों की शक्ल में हवा लेकर ऊपर उठती है तो फिर हवाएं ही हैं जो वो छोटे छोटे बादलों को एक बड़े बादल में या कई बड़े बादलों में ट्रांसफॉर्म करती हैं। और हवाई हैं, ये विंड्स ही हैं जो इन बादलों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मूव करने का, ट्रांसफ़र करने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। देखिए सेकेंड स्टेज विच स्टिर अप क्लाउड्स विच ही स्प्रेड्स अबाउट द स्काई हाउएवर ही विल्स, यानी अल्लाह ताला इन बादलों को हवाओं के ज़रिए उठाता है, आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहे। ही फॉर्म्स देम इनटू डार्क क्लम्स, यानी छोटे छोटे जो बादल थे वो बड़े बारिश के बादलों की शक्ल ले लेते हैं अल्लाह के हुक्म से। देखें साइंस क्या कहती है। द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर वेपर दैट कंडेंसेस अराउंड द साल्ट क्रिस्टल्स और डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, यानी छोटे छोटे जो एरोसोल्स थे वो एक्यूमुलेट होकर छोटे बादल बनते हैं, फिर छोटे छोटे बादल एक दूसरे से जुड़ के बड़े बादल बनते हैं। और फिर बिकॉज द वाटर ड्रॉपलेट्स इन दीज क्लाउड्स आर वेरी स्मॉल विद अ डायमीटर बिटवीन 0.01 to 0.02 mm, द क्लाउड्स आर सस्पेंडेड इन द एयर एंड स्प्रेड अक्रॉस द स्काई। ये छोटे छोटे बादल छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ आसमान में पहले तो स्प्रेड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, फिर ये सारे छोटे छोटे बादलों को अल्लाह ताला समेट कर इस तरह के बड़े बादलों की शक्ल देता है। थर्ड स्टेज है कंडेंसेशन। वो बड़े बड़े बादल अल्लाह के हुक्म से आसमान की तरफ उठते जाते हैं और जब ज़मीन की सतह से एक हाइट को जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये बादल
جن میں پانی کے بخارات ہیں، واٹر ویپرز ہیں، ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور پانی کے خطرات کی شکل لے کر بارش کی شکل میں برسنے لگتے ہیں۔ اسی کو سائنس میں کنڈنسیشن کہا جاتا ہے۔ تھرڈ اسٹیج دیکھیں، اینڈ یو سی دا رین کم پورنگ فرام دا مڈل آف دیم، یعنی یہ بڑے بڑے بادلوں سے پانی کے خطرات برسنے لگتے ہیں جن کو ہم بارش کہتے ہیں۔ دی واٹر پارٹیکلز دیٹ سراؤنڈ سالٹ کرسٹلز اینڈ ڈسٹ پارٹیکلز تھکن اینڈ فارم رین ڈراپس، so drops that become heavier than the air leave the clouds and start to fall to the ground as rain، یعنی بادل ایک سطح سے جب اوپر اٹھ جاتا ہے تو اوپر کی ٹھنڈک کے سبب ان بادلوں کے بخارات یعنی واٹر ویپرز کنڈنس ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور پانی کے خطرات بن کر بارش کی شکل میں برسنے لگتے ہیں۔ ان تینوں اسٹیجز کو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ ہے سورہ نمبر 30 اور آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ اذا ہم یستبشرون۔ اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہے، یعنی یہ انیشیل اسٹیج آف ایویپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے جو سمندروں سے، دریاؤں سے، جھیلوں سے اور پانی کے دوسرے ذخائر سے بادل جو کہ چھوٹی چھوٹی شکل میں ہوتے ہیں ان کو اوپر اٹھاتی ہیں، پھر اسے آسمان میں جس طرح چاہے پھیلا دیتا ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے بادل انیشیل اسٹیج پر تو کئی طرح سے پھیلے ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، بکھرتے ہیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تو نیک کو دیکھے گا کہ اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے ان بادلوں کو موو کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ہاریزونٹل موومنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، یہاں ورٹیکل موومنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ہاریزونٹل موومنٹ تو اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جس شہر پہ، جس گاؤں پہ، جس بستی میں بارش برسانا چاہیں وہاں وہ بادل موو کر جائیں، اور ورٹیکل موومنٹ اس لیے ضروری ہے چونکہ بادلوں کو زمین کی سطح سے ایک اونچائی تک جانا ضروری ہے تاکہ وہ بادل بارش کی شکل میں برسنے لگے۔ تو یہ دونوں قسم کے موومنٹس اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کی اپنی حکمت کے حساب سے۔ تو جب وہ اپنے مقام کو پہنچتے ہیں، جب بارش کی شکل لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تو میں کو دیکھے گا، یعنی پھر تو بارش کو دیکھے گا کہ اس کے اندر سے نکلتا ہے، پھر جب اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ یعنی اللہ چاہے جس بستی پہ بارش برسانا وہاں پر ان بادلوں کو لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سمری دیکھتے ہیں رین فارمیشن کی، 3 اسٹیجز کی میں نے بات کی تھی، یہاں پر سائنٹیفک اسٹڈیز کے مطابق جو 3 اسٹیجز ہیں ان کو سمرائز کیا گیا، اور یہاں پر قرآن کے مطابق جو 3 اسٹیجز ہیں میں نے ان کو سمرائز کیا ہے۔ غور سے دیکھیں، یہ 3 اسٹیجز اور یہ 3 اسٹیجز ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ According to the investigations done by weather radars, the 3 stages by which rain is formed are، یعنی لیٹسٹ ویدر راڈارز کی مدد سے رین فارمیشن کے سلسلے میں جو اسٹڈیز ہوئے ہیں، جو انویسٹیگیشنز ہوئے ہیں، ان کے تحت بارش یعنی رین فارمیشن 3 اسٹیجز میں ہوتی ہے۔ پہلا ہے دی را مٹیریل آف رین رائزز اپ انٹو دا ایئر ود دا ونڈ، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ پانی کے بخارات یعنی واٹر ویپر کو ہوائیں لے کر اوپر اٹھتی ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے بادل کی شکل میں انہیں موو کرتی ہیں۔ اسٹیج 2 رین کلاؤڈز آر فارم، وہ چھوٹے چھوٹے بادل آپس میں جڑ کر بڑے بادل یعنی بارش کے بادل بنتے ہیں ہواؤں کی مدد سے۔ پھر 3rd اسٹیج ہے رین ڈراپس اپیئر، یعنی جب وہ بڑے بادل ایک ہائٹ کو پہنچ جاتے ہیں تو بارش کی شکل لے لیتے ہیں اور برسنے لگتے ہیں۔ دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا قرآن چیپٹر 30 and verse 48 کے تحت اسٹیج 1 اللہ تعالیٰ فرماتے It is God who sends the winds which stir up clouds which he spreads about the sky however he wills، یعنی اول تو اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے جو بادل اٹھاتی ہیں، جو بادل اٹھاتی ہیں سمراد یہاں پر پانی کے بخارات کو چھوٹے چھوٹے بادلوں کی شکل میں واٹر سورسز سے اوپر اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں۔ یہ ہو گیا پہلا اسٹیج۔ اسٹیج 2 ہے He forms them into dark clumps، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے بادل مل کے بڑا بارش کا بادل بناتے ہیں ہواؤں کی مدد سے۔ 3rd ہے and you see the rain come pouring out from the middle of them، یعنی جب بادل ایک پرٹیکولر ہائٹ کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ بارش کی شکل میں برسنے لگتے ہیں۔ When he makes it fall on those of his slaves he wills they rejoice، یعنی اللہ جن پر چاہے وہ بارش کو برساتا ہے۔ فائنل ورڈ دیکھیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور کہہ دو سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تمہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھا دے گا پھر تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب اس سے بے خبر نہیں
جو تم کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اور ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر دکھائے گا. یعنی قرآن میں یہ اسٹیجز کا ذکر ہے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کا. اس وقت سائنس اتنی ترقی نہیں کی، لوگ کچھ سمجھتے تھے قرآن، کچھ حد تک نہیں بھی سمجھتے تھے. کفار نے تو قرآن کا انکار اس لیے کیا چونکہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پائے. تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ ایک وقت وہ انسان کے اطراف میں اور انسان کی اپنی ذات میں ایسی ایسی نشانیاں کھول کر دکھائے گا کہ انسان کو وہ نشانیاں سمجھ میں آنے لگیں گی، اور ساتھ میں قرآن بھی سمجھ میں آنے لگے گا، یہاں تک کہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن بے شک اللہ کا کلام ہے اور حق بات کہتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.